درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، خدا کا احسان ہے. ہماری زندگی نہیں معلوم، اگر خدا ہدایت نہ دیتا تو کہاں ضائع ہو جاتی. نہیں معلوم کس گمراہی کے اندر انسان بعض اوقات مبتلا ہو جاتا ہے اگر خدا ہدایت نہ دے. یہ خدا کا کتنا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا کیا جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، دین اسلام ہے، اور الحمدللہ ایسے ماحول کے اندر ہیں جہاں پر دین کا ذکر ہے، خدا کا ذکر ہے، رہنمائی کا ذکر ہے. اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، اور جس کسی نے جہاں کہیں بھی جس دور میں بھی ایسی کوئی محنت کی جس کے نتیجے میں ہم تک دین پہنچا، اس کا شکر بجا لانے کے لیے انشاءاللہ امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال نے انسانوں کو کچھ ایسی حالت میں خلق کیا ہے کہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. انسان محتاج ہے، پیدائش سے لے کر مرنے تک اس کی زندگی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی محتاجی میں ہوتی ہے. کسی طرح کوشش کریں یہاں بیٹھ کے کھائیں کچھ نہیں، کھائیں کچھ نہیں، منہ چلتا ہوا نظر نہ آئے. میں ٹیچر ہوں، 10 سال پڑھایا ہے، اتنی دور سے بھی اینک تو لگی ہے لیکن پھر بھی نظر آ جاتا ہے دور کا. تو آپ یہ رسک مت دو. بہرحال آپ اپنی سلامتی کے لیے، دین و ایمان کی حفاظت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. تو انسان کے اندر یہ احساس ہونا کہ ہم دوسروں کے محتاج ہو سکتے ہیں یا ہیں، یہ بہت ضروری ہے. ایک وہ احتیاج ہوتی ہے، ایک وہ احساس ہوتا ہے جس میں انسان خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی دوسروں کو کوئی ایسا مقام دے دے جو اللہ نے نہیں چاہا تھا. کبھی ایسا ہوتا ہے انسان خدا نہ کرے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ذلت میں مبتلا کرنے لگتا ہے، سمجھنے لگتا ہے جیسے ان سے میرا رزق چل رہا ہے. نعوذ باللہ تعالی، یہ غلط ہے. لیکن ایک وہ احتیاج ہے جو انسان یہ قبول کرے کہ بہرحال آج اگر میرے دسترخوان کے اوپر کوئی کھانا رکھا ہے اس پہ کسی نے محنت کی ہے. اب آپ نے کہیں کہ بھائی میں نے پیسہ پے کیا ہے، ٹھیک ہے پیسہ پے کیا ہے لیکن محنت تو اس نے کی ہے بالآخر. تو آج اگر مثال کے طور پر آپ ایک روٹی کھا رہے ہیں، آپ چاول کھا رہے ہیں، بالآخر اس کے پیچھے کسی کسان نے محنت کی ہے. اب اس بیچارے کو اس کا حق ملا یا نہیں ملا، میرا خیال میں نہیں ملتا ہے. میں جاتا ہوں بعض اوقات اندرونی علاقوں کے اندر، انٹیریئرز کے اندر، پنجاب میں، سندھ میں، کبھی کبھی بلوچستان میں، تو میں دیکھتا ہوں زمینیں آباد ہیں، اور خاص کر پنجاب میں آپ کو پتہ ہے بہت ہریالی ہوتی ہے. دیکھ کے ایک لحاظ سے اچھا لگتا ہے کہ اللہ کی زمین آباد ہے، دوسری لحاظ سے افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو اصلی کام کرنے والا ہوتا ہے اسے حق نہیں ملتا. دوسروں کو ملتا ہے، شاید دوسرے ناحق بھی کما لیتے ہیں. تو لیکن کم سے کم ہمارے اندر یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اگر کوئی نعمت ہے، اس نعمت کے پیچھے کسی نے قربانی دی ہے، کسی نے محنت کی ہے. اسی طرح دین، یہ جو کھانا پینا ہے اس کے پیچھے بھی محنت کی ہے. تو یہ جو دین ہمارے ہاتھ میں ہے یہ کسی کی محنت کے بغیر آ گیا ہے کیا؟ 1400 سال کا فاصلہ ہے، ہزاروں کلومیٹر دوری ہے، زبان بھی ایک نہیں ہے، تو بالآخر لوگوں نے محنت کی ہے. آپ کے بزرگوں میں ہوں گے، آپ کے اجداد میں ہوں گے، مثلا اور لوگ ہوں گے جو نہیں معلوم کتنے 100 سال کا فاصلہ ہے. اس میں تو پتہ نہیں کتنے لاکھ تو شہید ہوئے ہوں گے جن کی شہادتوں کے بعد یہ پیغام ہم تک پہنچا ہوگا، یہ جو عزاداری ہم تک پہنچی ہے. تو کبھی نہ کبھی انسان کو اس شکر مندی میں ہونا چاہیے کہ ہاں بھئی ان کا شکریہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے. اور آج بھی ایسے ہی ہے. میں تقریباً گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی، ابھی کوئی امکان نہیں ہے، 5% بھی امکان نہیں ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ اس جمہوریہ اسلامی کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو تم دیکھو دین کے ساتھ کیا ہونے والا. خدا نہ کرے نعوذ، کوئی امکان نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین، خدا نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو بڑی طاقت دی ہے، الحمدللہ رب العالمین. ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں
جو اہل بیت کے ان چاہنے والوں کے ہاتھ میں ہے جو دنیا ابھی سوچ بھی نہیں پائی ہے. تو یہ کسی موقع کے اوپر اگر نکالتے ہیں تو پھر ان کو سمجھ میں آئے گا انہوں نے کیا کیا ہے. لیکن انشاءاللہ خدا وہ وقت نہیں آنے دے گا، اس سے پہلے ہی یہ ظالم نابود ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ان ظالموں کی نابودی کے لیے، اس لشکر کفر و نفاق کی شکست کے لیے اور قاتلین سید بزرگوار کی نابودی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پہ. صلی علیہ محمد وعجل فرجہ. جیسے آپ کے اندر بھی ایک غصہ اور ایک غم دونوں ہیں کہ بھئی اتنا پاکیزہ انسان تھا جس کا خون بہایا گیا. یہ حالت پوری دنیا میں ہے اس وقت، پوری دنیا میں اس طریقے سے ہے. حتیٰ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، حتیٰ وہ لوگ جو مثال کے طور پر ہمارے فرقے کے اوپر نہیں ہیں، پھر ان کے اندر بھی ہے کہ یہ غلط ہوا ہے یہ. اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ایک خاص قسم کا شعور لوگوں کے اندر پھیل رہا ہے. یہ شعور پھیلنا یہ ظہور کی نشانی بنتی ہے، شعور پھیلنا. ورنہ ہم سب کو معلوم ہے، روایت ہے ہمارے پاس کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. زمین ظلم و جور سے بھری بھی ہوگی. ہاں بالکل صحیح ہے، زمین ظلم و جور سے بھری بھی ہوگی، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر. لیکن اس ظلم و جور کے مقابلے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے وہ لوگ بھی تیار ہو چکے ہوں گے کہ جو وقت کا امام کا ساتھ دے رہے ہوں گے. الحمدللہ وہ طاقت اب ہمیں نظر آتی ہے کہ الحمدللہ وہ چیزیں بن گئی ہیں. جو بچے مثال کے طور پر 25-30 سال کی عمر میں ہیں، شاید وہ اس بات کو احساس نہ کر سکیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. 50 سال 60 سال پہلے کا سوچو نا، سمجھ میں آتا ہے. 50-60 سال پہلے کچھ نہیں تھا ہمارے ہاتھ میں، کچھ نہیں تھا. لگتا تھا پتہ نہیں ہم کہاں بیٹھے ہیں. اور باتیں ہماری کیا تھیں؟ باتیں ہماری یہ تھیں کہ ہم کفر کو شکست دیں گے، استکبار کو شکست دیں گے، امام تشریف لائیں گے، پوری دنیا پہ پرچم لہرائے گا. ان باتوں کو دیکھتے تھے اور اپنی حالت کو دیکھتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کیسے ہوگا. اللہ نے اس 40-50 سال کے اندر وہ کر دیا جس کو لوگ صدیوں سے سوچ رہے تھے کیسے ہوگا. الحمدللہ. اور بلا شک و شبہ آیت اللہ خمینی کا جو کردار وہ بھی، اور جو آیت اللہ خامنئی شہید کا کردار تھا، 38 سال کے اندر گیم، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں گیم چینج کر دیا، سارا سینیریو چینج کر دیا. اور حق تھا کہ مثلا وہ اپنی شہادت کی آرزو پہ پہنچتے، واقعاً حق تھا. وہ اس کے لیے بیتاب بھی تھے اور برسوں سے دعائیں بھی کرتے تھے. تو خدا تعالیٰ نے ان کو سعادت تک پہنچایا، یہ ان کا حق تھا. لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ پاکیزہ خون اپنا اثر دکھا بھی رہا ہے، دکھا چکا ہے، اور انشاءاللہ مزید دکھائے گا انشاءاللہ تعالی. ایک بار پھر سید بزرگوار کے درجات کی مزید بلندی کے لیے اور ان کے قاتلوں کی نابودی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اچھا، ہمیں اس کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے؟ ماہ محرم آتا ہے، عشرے ہوتے ہیں، بڈھے ہو گئے نا ہم لوگ، سنتے سنتے بیٹھتے بیٹھتے ہو گیا نا. صحیح ہے. اپنے آپ سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے ہمیں کیا ہونا تھا؟ ہر گزرتے ہوئے عشرے پہ ہمارے اندر کیا ہونا تھا؟ پوچھنا چاہیے تھا. اتنی بڑی شہادت ہو گئی، اتنا بڑا معرکہ ہو رہا ہے ابھی ہم پہ کیا تبدیلی آئی ہے؟ مثال کے طور پر فروری کے اینڈ میں سید شہید ہوئے، ہمیں خبریں مل گئی. اس وقت سے لے کے اب تک دین سے کتنا نزدیک ہوئے ہم. اگر وہیں کے وہیں ہیں تو خدا ہم سے نہیں پوچھے گا تم کتنے بے حس ہو، تمہارے سامنے اتنی بڑی شہادت ہو گئی، تم نے کیا امپروومنٹ دکھائی؟ نہیں پوچھنا چاہیے ہمیں اپنے آپ سے؟ مجھے پوچھنا چاہیے. اچھا میں کہوں گا میں تو پہلے سے 40 سال سے مولوی ہوں، تو کیا ہوا؟ میرے اندر امپروومنٹ کی گنجائش نہیں ہے کیا؟ تو میں نے کیا بہتری دکھائی؟ یہ میں سوال آپ سے بھی کر رہا ہوں، اپنے سے بھی کر رہا ہوں. اپنے لیے بھی جواب کوشش کر رہا ہوں، آپ سے بھی چاہوں گا آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کو اپنے اندر یہ دیکھنا ہے کہ بھائی مثلا 28 فروری کو یہ خبر آئی تھی، اس وقت سے لے کر اب تک مثلا 6 مہینے ہو رہے ہیں، فرض کر لیتے ہیں. دین کے راستے میں میں نے کون سی بہتری اپنے اندر ایجاد کی ہے؟ کیا کیا؟ نہیں کیا. اس کا مطلب کیا؟ خدا نہ کرے اگر نہیں کیا، خدا نہ کرے اگر نہیں کیا
اس کا مطلب ہے یہ سوال میرے سامنے رہ جائے گا کہ خدا مجھ سے پوچھے گا تم جانتے تھے یہ ہوا تھا، تم نے سبق کیا سیکھا تھا؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کوئی نہ کوئی بہتری ضرور لائیے گا۔ کوئی بہتری کیسے لا سکتے ہیں بھائی؟ بنیادی ترین بات، یہ جو شہید ہوئے یا جتنے بھی لوگ شہید ہوتے ہیں یہ ملکوں کی خاطر شہید نہیں ہوتے، یہ دین کی خاطر شہید ہوتے ہیں۔ مجھے اپنا دین بہتر کرنا ہے، کیسے بہتر کروں؟ دو راستے ہیں، علم بہتر کروں دین کا، عمل بہتر کروں دین کا۔ کچھ بہتری علم میں لاؤں، کچھ بہتری عمل میں لاؤں۔ مثلا کیا بہتری لاؤں؟ بالکل آپ کہیں گے بچوں والی بات کی، ہاں میں بچوں والی بات کر رہا ہوں۔ مثلا پہلے آپ قرآن روزانہ 1 صفحہ پڑھتے تھے، 2 کر لو۔ پہلے واجب نمازوں کو وقت پہ نہیں پڑھتا تھا، وقت پہ پڑھو۔ پہلے میری نافلہ 1 آدھ تھی، بڑھا دو تھوڑی سی۔ پہلے میں لوگوں کی مدد کرنے میں اتنا تک جاتا تھا، تھوڑا سا بڑھا دو۔ کیا ہوگا اس سے؟ کل خدا مجھ سے پوچھے گا کہ کچھ لوگوں کو اس کے جانے سے اتنی انسپریشن ملی کہ انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے ظالم کو للکار دیا، اس کی خاطر جانے دیں، اور مزید جانے دینے کے لیے اپنی حکومت کو پریشر کر رہے ہیں کہ سمجھوتے نہیں کرو، بدلہ لو اس سے۔ اچھا، ان کی عوام کو یہ پتہ ہے کہ بدلہ لینے کا مطلب کیا ہے، وہ اور بمباری کرے گا، وہ اور میزائل مارے گا، جہاز آئیں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، کتنے مریں گے، بدلہ لو اس سے، اس نے کیوں مارا ہے؟ صحیح ہے، وہاں یہ سب ہو رہا ہے اور میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ میں نے کیا بہتری سیکھی؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کچھ کر لو، کوئی چیز کر لو۔ یہ چند پوائنٹس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ علم کے معاملے میں کوئی 1-2 کتابیں ایسی جو آپ سوچتے تھے پتہ نہیں کب پڑھوں گا، پڑھ لو، کچھ کر لو، تاکہ انشاءاللہ خدا متعال اتنی بڑی قربانی ہوئی ہے اس کے صدقے میں، اور جو مسلسل قربانیاں ہو رہی ہیں۔ اور ایک اور بات بھی عرض کرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ دماغ سے نکل جائے، یہ جو بچے مرتے ہیں یہ خدا کے سامنے بے حساب نہیں ہوتا ہے۔ غزہ میں 20,000 سے زیادہ بچے مرے ہیں، کم سے کم 20,000۔ خدا ایک بچے کے مرنے پر آسانی سے نہیں گزرتا ہے، 20,000 سے زیادہ مرے ہیں، صحیح ہے، خدا ایسے نہیں گزرے گا۔ جنہوں نے ظلم کیا ان ظالموں سے حساب لے گا۔ اب آپ ذرا دیکھنا، میں نے کل پرسوں بھی شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے خلاف جب خدا نے قرآن کریم میں لکھا اس نے یہ جرم کیا، اس نے یہ جرم کیا، تو بنی اسرائیل کے جرم میں خدا کہتا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو برائی ان کے سامنے ہو رہی تھی اس سے روکتے کیوں نہیں تھے؟ خدا مجھ سے کہہ رہا ہے تمہارے دور میں 20,000 سے زیادہ بچے مرے، روکنے کے لیے کیا کیا تھا؟ یہ خدا نے بنی اسرائیل کے جرائم کو بیان کیا ہے۔ یہ میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، روایت نہیں ہے، یہ آیت پڑھی ہے کہ ان کے سامنے جرم ہو رہا تھا، روکتے کیوں نہیں تھے؟ خدا نے اس پہ سزا دی ہے بنی اسرائیل کو، صحیح ہے۔ تو یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ ہم لوگ، میں ہمیشہ جو کہتا ہوں، ہم لوگ گولڈن ٹائم سے گزر رہے ہیں، سنہری دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ سنہری دور 2 دھاری تلوار ہے، ایک طرف سے ہمیں فتح کی خبر دیتی ہے، دوسری طرف سے ذمہ داری کی دھار بھی ہے، ذمہ داری بھی آتی ہے کہ ٹھیک ہے فتح کی خبر تو آئی، تم نے انجوائے کیا، یہ بتاؤ ذمہ داری کے لیے کیا کیا تھا؟ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ بہرحال یہ بہت خاص پوائنٹ ہے آج کے دور کے لیے۔ میں جہاں جاتا ہوں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی تفصیل سے عرض کر دیا، اب آپ نے اپنا جواب خود بنانا ہے، اور آپ کے پاس یہ عذر بھی نہیں کہ یہ پوائنٹ ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا، میں نے جو سمجھ میں آتا تھا میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں، اور آپ اس کو دیکھیے گا۔ ایک دفعہ پھر ہم موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ آج اس سلسلے کی یہاں 7ویں مجلس ہے، اور انشاءاللہ
اب ہم نے اگلے آج کے دن ملا کر اگلے 2 دن اور ہیں، اس کے اندر اس موضوع کو کسی ایک مقام تک پہنچانا ہے۔ موضوع میں ابھی آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا۔ موضوع یہ تھا کہ ہم نے عرض کیا کہ کچھ تعلیمات اسلام کے اندر ایسی ہیں جس کا تعلق صرف حرام و حلال سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایک اور چیپٹر سے ہے، اور وہ کیا ہے؟ عزت نفس، عزت۔ اور یہ جو عزت کا تصور ہے یہ صرف فرد میں نہیں ہوتا، یہ قوم میں بھی ہوتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ اس کو اہمیت دیتا ہے، اور سید الشہداء کی شہادت میں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تاریخ میں یہ جو عزت کا تصور ہے یہ سمجھ دو جیسے بنیادی ترین مرکز پہ ہے۔ اب ہمیں دیکھنا تھا کہ یہ عزت کیسے حاصل ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے، اور دشمن نے اس عزت کے تصور کو کیسے استعمال کیا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ مثلا فرعونہ نے یہ کیا، فرعونوں نے قوم کو ذلیل کرو، ذلیل کر کے ان سے اطاعت لی، اور پھر خدا متعال نے فرمایا کہ اگر یہ قوم فاسق نہ ہوتی تو ذلیل نہیں ہوتی۔ پھر ہم نے اس مفہوم عزت کے اوپر عرائض پیش کیے، کافی حد تک عرائض پیش کیے، اور اب میں ظاہر سب کا خلاصہ نہیں کروں گا، اور میں نے عرض کیا کہ یہ سب سے پہلے شروع ہوتا ہے خاندان سے، خاندان میں عزت ہونا، اور مثلا بیوی کی عزت کرنا مرد کی طرف سے، مرد کی عزت کرنا بیوی کی طرف سے، بچوں کے سامنے ایسے پیش آنا کہ ان کی تحقیر نہ ہو۔ اور کل اس کے اوپر کئی باتیں عرض کیں کہ مثلا کوئی ایسا نہ کام کرے کہ بچہ یہ سمجھے کہ مجھے ذلیل کیا جا رہا ہے، کوئی ٹیچر ایسا نہ کرے، کوئی اور ہم بولنے والے بھی نہ کریں، کوئی ایسا کام کہیں سے کہیں تک نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایک عزت بنتی ہے، ایک انسان میں عزت ہو کرپشن نہیں کرتا، بے عزت انسان فوراً کرپشن کرتا ہے، بے عزت انسان مفاد پرست ہوتا ہے، یہ گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، بے عزت انسان مفاد پرست ہوتا ہے، جہاں جائے گا جس ادارے میں جائے گا چاہے وہ خدا کا گھر ہی کیوں نہ ہو اپنے مفاد دیکھتا ہے، میرا کام کیسے حل ہوگا۔ میرے جیسا آدمی اگر مفاد پرست ہوگا نا تو اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی کہ مجلس سے لوگوں کو کیا ملے گا، اس کو صرف یہ دیکھنا ہوگا مجھے شہرت ملنی چاہیے، اگر میرے جیسا آدمی مفاد پرست ہو جائے، اور وہ سب یہ بے عزتی کی وجہ سے۔ اگر صاحب عزت ہو یہ کام نہیں کرے گا، اور صاحب عزت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ میں نے آج آپ کی خدمت میں خاص کر عرض کرنا ہے، کافی مقدمے میں اتنے وقت گزر گیا ہے، لیکن میں اس پوائنٹ کو عرض کر لوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ رہ جائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا۔ فرض کریں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ جو فرعون تھا اس کو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی میں لانا تھا، تو اس نے پہلا کام کیا کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو ایک خاص عزت تھی، ایک وقار تھا، اس کو اس نے ختم کرنے کی کوشش کی۔ وہ کیسے ختم کیا؟ ان کو چھوٹے چھوٹے کام دے دیے معاشرے کے جو بظاہر ذلت آمیز تھے، اس کے ذریعے سے اس قوم کی عزت کا خاتمہ کیا۔ جب ان کے اندر عزت ختم ہو گئی پھر انہوں نے اطاعت کرنی تھی۔ جیسے انگلستان نے ہندوستان میں یہ کام کیا، بڑے بڑے اکابرین کو، بڑے بڑے ادباء کو، شعراء کو اپنا محتاج کیا، اور کہا کہ ہم ان کو اتنا پیسہ دیتے ہیں، حقیر فقیر لوگ ہیں یہ لوگ، اس طرح کیا۔ تو کیا ہوا؟ قوم کی عزت ختم ہو گئی۔ عزت ختم ہو گئی تو 25,000 لوگ 25 کروڑ پہ حکومت کر رہے تھے۔ اب اس کے مقابلے میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ عزت واپس لانے کے لیے ہمیں کہاں سے داخل ہونا ہے، عزت واپس کہاں سے آتی ہے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا۔ معذرت کے ساتھ یہ مثال عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آپ کسی انسان کو ایسی حالت میں دیکھیں کہ اس کو صبح کو اٹھ کے بس کے سوچ رہا ہو کہ دوپہر کو پیٹ کیسے بھرے گا،
اور دوپہر کو اٹھ کے یہ سوچنا ہو کہ رات کو پیٹ کیسے بھرے گا، اور رات کو یہ سوچنا ہو کہ بغیر نقصان کے رات کیسے گزرے گی، اب اس میں کتنی عزت باقی رہ جائے گی؟ ختم، یہ بیچارہ ختم ہو جائے گا، اس کی جتنی صلاحیتیں ہوں گی یہ مان پڑ جائیں گی، یہ ڈھیر ہو جائے گا بالکل، اس کی ساری فکر ہم و غم کھانا رہ جائے گا، اس سے آگے نہیں جائے گا۔ بہت ساری قوموں کو یہ ظالمانہ نظام ایسے رکھ رہا ہے کہ دن رات بس ایک بات سوچیں، جیسے ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، یہ ہمیں کیا سوچواتے ہیں؟ پانی کہاں سے آئے گا، بجلی کہاں سے آئے گی، راستے میں کہاں سے گزرنا ہے، ساری زندگی یہی سوچتے رہو۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں، اب اس کا ٹیکنیکل ایک انالیسس، وہ کیا؟ جس کی زندگی میں ہدف چھوٹا ہوتا ہے وہ آدمی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ تو میں نے بہت نیچے لا کے مثال دی نا، اب تھوڑا سا اوپر لے کے جاتا ہوں۔ ایک آدمی کو لگا دیا ہے، تو وہاں پہ گھر نہیں ہے نا، کرائے کے گھر میں رہتے ہو، تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ گھر تمہارا ہونا چاہیے، بس 30 سال 35 سال زیادہ تر مغربی ممالک کے اندر لوگ اسی بات پہ لگے ہوئے ہیں، گھر کی قسطیں پے کرنی ہے، گھر ہمارا ہو جائے گا، بس ایک گھر بنانا، یہ زندگی کا مقصد ہے، یہ ایسٹ ہے، یہ ایسٹ ہے۔ یہاں پہ کیا ہوگا؟ تھوڑا سا کوئی گھر بنا لے گا، اس کو ایک اور خواب دکھائیں گے، وہ کیا؟ ابھی تم یہاں رہ رہے ہو نا معذرت کے ساتھ، ابھی تم سولجر بازار میں رہ رہے ہو، اب تمہیں PCHS میں جانا ہے، وہاں جائے گا، پھر تم کو ڈیفینس جانا ہے، پھر تم کو کلفٹن جانا ہے، پھر تم کو سوئٹزرلینڈ جانا ہے، لگے رہو۔ یہ گاڑی آ گئی، اب اس سے اوپر والی چاہیے، اب اس سے اوپر والی چاہیے، کہاں جاؤ گے؟ اسی خواب میں رہنا ہے، ہاں اسی خواب میں، زندگی اسی میں گزر جاتی۔ یہ جتنے چھوٹے ہدف ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ انسان کو چھوٹا سا بنا دیتے ہیں۔ کیوں؟ امام نے فرمایا تھا ہر شخص کی قیمت اس سے ہوتی ہے جس کو یہ خوبصورت سمجھتا ہے۔ میں نے اپنے اندر خوبصورتی سمجھی ہے میرے لباس سے، تو میری قیمت کیا ہے؟ میرا لباس۔ میں نے اپنی خوبصورتی سمجھی اپنی گاڑی میں، تو میری قیمت کیا ہے؟ میری گاڑی۔ میں نے خوبصورتی سمجھی اپنی پوسٹ میں، تو میری قیمت ہو گئی میری پوسٹ۔ اور اگر میں اپنی خوبصورتی سوچوں اللہ کی بندگی میں، اب خداوند متعال فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، صالحین کے کام کو خدا اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ خدا ہمیں یہاں لانا چاہتا ہے، خدا ہمیں کہتا ہے تم اوپر آؤ، یہ کہاں چھوٹی چھوٹی زندگیوں میں گزار رہے ہو، تم اپنے چیزوں میں زندگی گزار رہے ہو، شہرت کی خاطر، پیسے کی خاطر، اس کی خاطر اس کی خاطر، کہتا خدا یہ مت کرو تم۔ مولا نے ہمیں ایک اسٹینڈرڈ دیا منیمم، کم سے کم۔ اب دیکھو جملہ مشہور نہج البلاغہ میں امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا تمہارا نفس بہت قیمتی ہے، اسے دنیا کی کسی چیز کے لیے نہیں بیچنا، بیچنا ہی ہو تو کم سے کم جنت کے لیے بیچنا۔ دنیا کی کوئی چیز اس کے قابل نہیں ہے۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ تو دنیا کی کوئی چیز اس قابل نہیں کہ تم اس کے لیے اپنے نفس کو بیچو۔ تم نے نفس کو قیمت لگانی ہے، کیا لگاؤ؟ امام کہہ رہے ہیں دنیا سے نکل جاؤ، کم سے کم آخرت کی کوئی چیز قیمت لگاؤ۔ کیوں؟ دنیا فانی ہو جائے گی، 50-60 سال میں تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، 70-80 سال کتنا جی لو گے؟ 100 سال جی لو گے؟ اور تمہاری روح نے کتنے عرصے رہنا ہے؟ ابد۔ تو اگر دنیا کی کسی چیز کو اپنی قیمت لگا لی تو تم نے سستے داموں بیچ دیا اپنے نفس کو جس نے ابد تک زندہ رہنا ہے۔ تو امام فرما رہے کم سے کم بھی قیمت لگاؤ تو دنیا سے نکل کے لگانا، صحیح ہے؟ امام فرما رہے ہدف چھوٹا مت رکھو، ہدف اونچا رکھو۔ اچھا اب امام نے کیوں کہا کم سے کم جنت؟ ہم تو سمجھتے تھے جنت تو ختم ہو گئی بات۔ امام فرمایا نہیں، جنت چھوٹی جگہ ہے، جنت کے 10 درجے ہیں، 10 نہیں ہیں، ہزاروں درجے ہیں۔ جنت کی ایک جگہ کون سی ہے جو بالکل دنیا کی طرح ہے، صرف یہ کہ وہ دنیا ہے یا آخرت ہے، اتنی پست ہے۔ امام فرمایا اتنی چھوٹی جنت میں نہیں جانا، اتنی چھوٹی جنت میں نہیں جانا۔ اب ذرا سوچیں اہل بیت کیا درس دے رہے ہیں
اہل بیت کہنا ہے اس جنت میں جانا جس میں تمہارے ہمسائے ہم ہوں گے، چھوٹی جنتوں میں نہیں جانا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ حق بھی یہی ہے۔ اب آپ ایک بات دیکھو، انصاف کی بات دیکھو، آپ لوگ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہو، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنی زندگی میں مثلا مذہب حق قبول کیا ہو، کچھ عرصے پہلے انلائٹڈ ہوئے ہوں، آپ سب لوگ وہ ہو جنہوں نے بچپن سے یا حسین کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ امام حسین کا ماتم کیا الحمدللہ، ہم نے کیا، ہمارے ماں باپ نے کیا، سب نے کیا، انہی کی گودیوں میں بیٹھ کر ہم لوگوں نے یا حسین سیکھا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہے یہ بات ہے۔ اچھا ساری زندگی امام کا نام لیتے رہے، الحمدللہ جلوسوں میں جاتے رہے، مجلسوں میں جاتے رہے، ماتم پہ فخر کرتے رہے، امام کے غم میں روتے رہے، اور جنت میں ایسی بیٹھے جہاں اہل بیت نہیں ہے، یہ تو ظلم ہو گیا۔ جنت میں تو پہنچ گئے، یہ وہ نہیں ہے جہاں پہ اہل بیت ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کل ہی تو مثال دیا آپ کو، سید الشہداء نے کہا تھا میں جنت کی تضمین کرتا ہوں، اس جنت میں تو امام نہیں ہے، وہاں تو نہیں ہے امام، جنت کی تضمین کر رہے تھے۔ تو میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ساری زندگی تو میں نے امام کے نام کا کھایا ہے، اور میں ایسی جنت پہ پہنچ بھی گیا جہاں پہ امام حسین کا نام نہیں ہے، یا مثلا بہت دور ہوں ان سے، کیا مزہ، کیا مزہ ہے اس میں؟ تو مجھے تھوڑا تو اپنے آپ کو اوپر لانا پڑے گا۔ کیا اوپر لاؤں؟ اپنا ہدف اوپر لاؤں۔ یہ دیکھو وہ کس لیے زندگی گزاروانا چاہ رہے تھے ہم سے، میں نہیں کہہ رہا ہم ان کی طرح زندگی گزار پا رہے، نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، بہت بلند بات ہے۔ کم سے کم یہ دیکھو اپنے شیعہ سے، اپنے محب سے، شیعہ بھی بہت اوپر کی بات ہے، محب سے کیا چاہتے ہیں، محب سے کیا چاہتے ہیں، خدا نے متعال کیا چاہتا ہے؟ اب دیکھو یہاں بالکل دو چیزیں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب بنی اسرائیل کو کہا یہ مجرم ہے، تو کیوں مجرم ہے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان کے سامنے منکرات ہوتے تھے، روکتے نہیں تھے۔ اب خدا نے کہا جو قوم سب سے اچھی قوم ہے وہ کون سی ہے؟ کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہوگے، اخرجت للناس، جب تم انسانوں کی بہتری کے لیے باہر نکلو گے۔ اپنے گھر بار کے لیے نکلتے رہو، بہترین نہیں ہے۔ اپنی زندگی کی آسائشوں کے لیے، اپنی چودراہٹوں کے لیے نکلتے رہو، کچھ نہیں، کوئی فضل نہیں، کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکلو، تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ اب دیکھو بالکل بات بالکل ایڈجسٹ ہو رہی ہے۔ ایک آیت نے کہا مجرم وہ ہے جو برائی سے نہیں روک رہا، بہترین کون ہے؟ بہترین کے دو اسٹینڈرڈ ہوئے، اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے زندگی گزارے، نہ اپنے فائدے کے لیے۔ یہ خدا کا نظام ہے۔ آپ کہو کہ اگر ہم اپنے فائدے کے لیے زندگی نہیں گزاریں گے ہمارا کیا ہوگا؟ کیا خدا نہیں دیکھ رہا کہ اس کی مخلوق کے کون کام آئے گا؟ خدا کب اس کو چھوڑتا ہے خالی ہاتھ جو اس کی مخلوق کے کام آتا ہے؟ یہ جو ہم کربلا منا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ سید الشہداء لوگوں کے لیے نکلے تھے، اور خدا نے کروڑوں انسانوں کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے سید الشہداء کے سامنے جھکا دیا، نہ جانتے ہوئے بھی جھکے ہوئے ہیں ان کے سر۔ یہ ہے معاملہ۔ اب اگر آپ اور میں چاہتے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم ظہور کے نزدیک آ رہے ہیں، قومیں پولرائز ہو رہی ہیں، ایک قوم ادھر جا رہی ہیں، قومیں ادھر جا رہی ہیں، تقسیم ہو رہا ہے، فلٹر لگ رہا ہے، چھنی لگ رہی ہے۔ اب مجھے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، میری زندگی میں وہ حصہ کون سا ہے جو لوگوں کے لیے ہے؟ میں لوگوں کے کیا کام آیا؟ کون سی برائی کو میں نے روکا؟ کون سی اچھائی کا میں نے حکم دیا؟ پھنس جاؤں گا میں۔ یہ ہے مجھے خدا ہم سے چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہدف اوپر بناؤ۔ یہ دنیا پاگل بنا رہی ہے ہمیں۔ انہوں نے کیا چاہا ہے؟ انہوں نے چاہا ہم روزگار کی چکی پہ بیٹھے رہیں، صرف اپنے دماغ کو دیکھیں، زیادہ سے زیادہ تیر ماریں، اپنے بیوی بچوں کو دیکھیں، بس۔ اب تو بھائیوں کو دیکھنا بھی ختم کر دیا ہے۔
خاندان کو دیکھنا بھی ختم کر دیا ہے. اب تو صرف یہ اپنے بیوی بچوں کو دیکھو. اگلا فیز کیا آئے گا؟ کسی کو نہیں دیکھ رہا، جیسے ویسٹ کے اندر ہو رہا ہے. اب کسی کو نہیں دیکھ رہا، بس خود غرضی ہے. آپ کو نہیں بیٹھنا ہے اس کشتی کے اندر، آپ کو اس چکی پہ نہیں بیٹھنا ہے. آپ کو کہاں بیٹھنا ہے؟ آپ کو اس میں بیٹھنا ہے جس میں خدا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے. اچھا اب آپ تصور کرو، سفینۃ النجات کون ہے؟ امام. اور وہ جو سفینۃ النجات ہے وہ کس کی دعوت دے رہے ہیں؟ لوگوں کی نجات کی. تو اب اگر میرا کوئی کام انسانوں کے لیے نہیں ہوا تو میرا سفینۃ النجات سے تعلق کیا بنے گا؟ اپنے آپ کو کنیکشن میں لاؤ نا. وہ سید الشہداء ہیں، شہداء کے سردار ہیں، تو ان کے لشکر کس کا لشکر ہے؟ شہیدوں کا لشکر ہے. شہادت کی طلب کتنی ہے؟ پھر شہادت کے لیے کوشش ہونی چاہیے. یہ وہ معاملہ ہے جس کے اندر ہم دعوت دیے گئے ہیں. بس اگر اب میں اور آپ چاہتے ہیں ہمارے پاس وہ عزت نفس ہو جو سید الشہداء ہمیں دے کے گئے، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کے اندر وہ عزت نفس ہو، یہ جو چھوٹے چھوٹے مادی اہداف ہیں یہ ذلیل کرتے ہیں، صرف ان سے اوپر آنا پڑتا ہے. اور یہ میں آپ کو نہیں بھی کہوں تب بھی آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم خدا کی خاطر دنیا کی کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں، خدا یا وہی یا اس سے بہتر ہمارے قدموں میں ڈال دیتا ہے. یہ خدا کا نظام ہے. دیکھو یہ سادہ سی بات ہے. یہ جو رہبر معظم کی زندگی ہے نا، یہ بڑا عجیب درس ہے. ان کی زندگی میں کوئی 2 سال بھی ایسا نہیں ہے جس میں اس بندے خدا نے اپنے لیے کچھ کیا ہو. لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا اور بہت زیادہ بڑھاپا، سب میں دوسروں کے لیے. اور خدا نے عزت کتنی دی ہے. اس خود غرضی کے دور میں 3.5 کروڑ لوگ ان کے جنازے میں ایک ملک کے اندر آئے، اور کتنے لوگ اس عراق میں ان کے جنازے میں آئے جو دشمن کہلاتا تھا. اور دنیا میں کتنے کروڑ تھے جو چاہتے تھے کہ دل سے ہم اس جنازے میں پہنچ جائیں، اس کے احترام میں پہنچ جائیں. یہ خدا نے ہمیں ایک معجزہ دکھایا ہے کہ دیکھو اگر تم اپنی زندگی دوسروں کے لیے صرف کرتے ہو، خدا تاثیر کیا دیتا ہے. صحیح ہے. اچھا اب ظاہر ہے ہم تو وہ نہیں ہیں، نہ وہ ہم مثال کے طور پر ہمارے پاس وہ مقام ہے، لیکن ایک بات ہے، اپنی اپنی کیپیسٹی میں تھوڑا تھوڑا اس بات کے اوپر آؤ کہ مجھے دوسروں کو بے لوث فائدہ دینا ہے. اب میں چند مثالیں ان لوگوں کے لیے دے رہا ہوں جو کہیں مولانا ہم عالم نہیں ہیں. بالکل صحیح ہے. پیسہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. بالکل صحیح ہے. طاقت بھی نہیں ہے ہمارے پاس. بالکل صحیح ہے. اب ہم دوسروں کو کیا دیں؟ چند مثالیں دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ما صلی علی محمد و آل محمد. پہلی بات تو یہ کہ جو بھی ابھی میں مثال دوں گا اس کو کرنا اپنے خاموشی سے ہے، بتانا نہیں ہے. بتانا نہیں ہے. آپ کہیں بھی بیٹھ کر اس کو بول رہے ہیں، اگر بول دیے اس کا مطلب ہے یہ کام پھر خدا کے لیے نہیں ہو رہا. یہ ذہن میں رکھیے گا. اب وہ کام کیا کرنے ہیں آپ نے؟ کسی کو نہیں بتانا ہے. ٹھیک ہے. کام کیا کرنے ہیں؟ چند منٹ اپنی زندگی کے نکالو، خاموشی سے بیٹھ کر جن کو آپ کم سے کم اچھا سمجھتے ہو ان کے لیے دعائیں دو. اللہ سے ان کے لیے دعا کرو. اس میں پیسے علم کی ضرورت ہے کوئی نہیں. اس میں کون سا علم چاہیے؟ اس میں کون سا پیسہ چاہیے؟ اس میں صرف کیا چاہیے؟ توجہ چاہیے. 1 منٹ نکالو، 2 منٹ کیا کرو؟ جن کو آپ سمجھتے ہو یہ اچھے لوگ ہیں ان کے لیے دعائیں دو اللہ کے سامنے. کم سے کم کیا کرو؟ ایک دفعہ کہو خدایا بخش دے ان سب کو. نام لے لو، خدا انہیں بخش دے. یہ جو خدا کا دین ہم سے کہتا ہے کہ مثلا نماز شب کی وتر میں 40 مومنوں کو نام لے کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اللہم اغفر فنا فنا. یہ کیوں کہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے ہمارے اندر خاموشی سے دوسرے کے لیے دینے کی عادت پڑے. یہ ہم سے چاہتا ہے. اب مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو 40 نہیں 400 سے اوپر لوگوں کو ہر روز دعا دیتے ہیں. 400 سے اوپر.
کیوں؟ انہوں نے کہا بھائی خدا نے ایک ذریعہ ہمیں دیا ہوا ہے، ہم پیچھے کیوں ہٹیں؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ 4 منٹ لگ جائیں گے، 5 منٹ لگ جائیں گے۔ 5 منٹ ہماری زندگی میں نہیں ہے کیا؟ ایک بڑی عجیب بات ہے، ابھی میں قرآن پڑھنا شروع کروں نا، ایک صفحہ پڑھنے میں میرے جیسے کو جو ظاہر عربی جانتا ہوں 2 منٹ لگیں گے، 2.5 منٹ 3 منٹ لگ جائیں گے، لیکن وہ ایک صفحہ پڑھنا ایسا بھاری گزرے گا جیسے پتہ نہیں امریکہ کے سارے میزائل میرے ہی اوپر برسنے والے تھے، اور اگر میں نے 2 صفحے پڑھ لیے تو 4 اور برس جائیں گے۔ کوئی میزائل نہیں آ رہا ہے، یہ صرف شیطان کا حملہ ہے اور کچھ نہیں ہے یہاں پہ، مطمئن ہو جاؤ۔ لیکن نہیں ہوتا، اچھے کام میں لگو تو لگتا ہے 1 منٹ بھاری ہو رہا ہے، صرف شیطان کا حربہ ہے اور کچھ نہیں، کوئی بھاری نہیں ہو رہا۔ اتنا واٹس ایپ کے اوپر وقت ضائع کرتے ہیں، اتنا سوشل میڈیا کے اوپر وقت ضائع کرتے ہیں۔ ایوریج 3 گھنٹے ہے لوگوں کا اس وقت، ایوریج 3 گھنٹے ہے۔ اس میں 15 منٹ قرآن کے لیے کیوں نہیں نکالتے؟ 5 منٹ لوگوں کو دعا دینے کے لیے کیوں نہیں نکالتے؟ چلو بات تھی اس پہ کہ کیا دوں، 2-4 منٹ نکالو چند لوگوں کو جن کو آپ کہتے ہو یہ اللہ والے اچھے لوگ ہیں، ان کے لیے دعا نکالو۔ اچھا چند لوگ ایسے بھی رکھنا جو تمہارے اطراف میں ہیں اور تم چاہتے ہو ان کی عاقبت اچھی ہو جائے، ان کے لیے دعا کرو۔ ایک اور بات کہوں گا، چند لوگ ایسے رکھنا جو تمہارے خیال میں برے ہیں لیکن تمہارا دل کہتا ہے کاش یہ اچھے ہو جاتے، ان کے لیے بھی دعا دو، خدا اس کو جمع کرے گا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، جہاں کہیں گزر رہے ہو اگر تمہیں لگے کہ میں کسی کا دل خوش کر سکتا ہوں، ایک جملہ بول دو، ایک ہنس کے دیکھ لو۔ اگر تمہیں لگے، ایک دفعہ ہوتا ہے میں ہنس کے دیکھوں گا وہ چڑے گا، نہیں ہنسو۔ ایک دفعہ ہوتا ہے تمہیں لگتا ہے نہیں یہاں سے گزر رہا ہوں، اگر میں اس بچے کو ذرا سا ہاتھ ہلا دوں خوش ہو جائے گا۔ لوگوں کو خوشیاں دینا سیکھو، خوشیاں دینا سیکھو۔ اس میں کچھ پیسہ لگے گا نہیں، خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے۔ میں ایک بات ایسی عرض کر رہا ہوں، میں 86 میں قم آیا تھا، ایک دوسرے شہر میں رہتا تھا، چھوٹا سا شہر تھا، وہاں سے 86 میں قم آیا تھا۔ تو ہم لوگ مدرسے میں تھے، مدرسے میں ہمیں کمرہ ملا، وہ بالکل خالی کمرہ، اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اب ہم نے سوچا کہ شیلف کے اوپر کچھ چیزیں رکھیں، بھائی کوئی مثلا کوئی برتن ہو ہمارے پاس۔ پہلی دفعہ ہم اس طرح آئے تھے مدرسے میں، پہلے ایک مدرسے میں تھے وہاں کھانا پینا سب ملتا تھا، تو یہاں جو آئے تھے تو اپنا سب کچھ کرنا پڑتا تھا، تو بڑی پریشانی تھی۔ تو ہم ایک دکان پہ گئے، وہ ایک ضعیف آدمی تھا اس دکان کا مالک، ہم اس دکان پہ گئے، وہ دیکھتے ہی ہمیں پہچان گیا کہ بچوں کی جیب میں کچھ ہے نہیں۔ میری عمر تھی میرے خیال میں 18 سال 19 سال ایسی کچھ ہوں، وہ سمجھ گیا فوراً کہ ان کے پیسے نہیں ہیں۔ تو وہ خود بھی دیکھتا تھا ہمیں کیا چاہیے، پھر وہ سستوں میں سے نکالتا تھا، بیٹا یہ سستا ہے، یہ لے لو، یہ لے لو۔ اچھا ہم نے ایک وقت میں ایک پلاسٹک اس سے کٹوایا، ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک تھا تاکہ شیلف کے اوپر پلاسٹک بچھا دیں، تو وہ ہم نے کٹوا لیا اس سے کہ بھائی اتنے میٹر کاٹ کے دے دو، اس نے کاٹ دیا۔ اب ہماری دانش میں پلاسٹک مہنگا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور تھا بھی نہیں مہنگا، پلے کچھ نہیں تھا تو سستی بھی مہنگی لگتی ہے، تو وہ اس نے پلاسٹک کاٹ دیا۔ اب جب اس سے کہا بھائی فائنل قیمت کرو، اس نے قیمت بتائی، ہمارے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ اتنے پیسے تو ہے نہیں، یہ پیسے کہاں سے بن گئے اتنے۔ اب اس سے کہا کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو یہ کر سکتے ہیں، تو بتا دو کون سی کتنے کی ہے۔ کہنے گا ہاں میں کر دوں گا، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 86 کی بات ہے، جنگ کا زمانہ تھا اس وقت۔ اس نے ایک ایک چیز گنوائی، پھر جو پلاسٹک تھی اس کا بتایا اس کے اتنے۔ ہم نے کہا یہ مسئلہ، اب مسئلہ یہ تھا پلاسٹک کٹ چکا تھا، پلاسٹک کٹ چکا تھا۔ اب بڑی شرمندگی اس کے سامنے، ہم نے کہا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کٹا ہوا واپس ہو جائے؟ کہنے لگا ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کٹے ہوئے میں بھی واپس ہو سکتا ہے، تو اس نے کہا واقعی نہ ہو جائے گا؟ کہنے لگا ہاں ہو جائے گا۔ میں نے کہا آپ کا ضائع نہیں ہوگا؟ کہنے لگا نہیں بک جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا ہم نے کاٹ لیا اپنے سائز پہ۔ کہنے لگا پرواہ نہیں کرو بک جائے گا۔ اس نے ہمارے پیسے دے دیے۔ آج اس بات کو 40 سال ہو گئے ہیں، میں اس کی یہ اچھائی بھول نہیں پایا ہوں۔ ہاں اللہم صلی علی محمد
وآل محمد وعجل فرج. ابھی تک مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں اس دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا تو وہاں وہ پیپر لگا ہوا تھا کہ فلانی کا انتقال ہو گیا ہے، تو مجھے اندر سے دکھ ہوا تھا کہ وہ اچھا آدمی تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے. 40 سال ہو گئے میں ابھی ممبر پہ بیٹھ کے اس کا ذکر کر رہا ہوں. صحیح ہے، اس نے میرے لیے کوئی ذخیرے نہیں دیے تھے لیکن اس نے مجھے شرمندگی سے بچایا تھا. صحیح ہے، یہ نیکی کتنی مہنگی تھی اس کے لیے. چند تومان میرے دل میں ہے، اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ خدا یقیناً اس نیکی کا اس کو بہت اجر دے گا، کیونکہ اس نے اتنی مشکل وقت میں مجھے شرمندگی سے نکال لیا تھا. صحیح، یہ ہم نہیں کر سکتے کیا؟ ہم بھی تو کر سکتے ہیں یہ. اچھا آپ کہیں گے وہ معاشرہ اچھا تھا یہ برا تھا. معاشرہ مت دیکھو، خدا کو دیکھو. خدا حساب کر لے گا، نہیں چھوڑے گا، خدا حساب کرے گا. تو تھوڑا سا دینے کی عادت بنا لو، تھوڑا اپنی زندگی کے ہدف مقصد کو اوپر کر لو تو خدا بہت کچھ کر دے گا، بہت کچھ کر دے گا. سب سے بڑا کام خدا کیا کرے گا؟ واللہ، یہ ہمیں قسم نہیں کھانی چاہیے تھی پھر بھی واللہ کہہ گیا. وہ کیا؟ خدا ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے گا. سب سے بڑا لطف جو خدا کسی انسان پہ کرتا ہے اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال دیتا ہے. اور سب سے بڑا جو خدا متعال کسی کو سزا دیتا ہے اس کو دنیا کا غلام بنا دیتا ہے، دنیا کا غلام بنا دیتا ہے. تو آپ دینے کی اس عادت میں آ جاؤ تاکہ اس وقت جب ہماری بے بسی کا دور ہو ہم دنیا کے لالچ لے کے نہ مریں، ہم دنیا سے آزادی لے کے مریں، آزاد انسان بن کے مریں. اس میں بہت فضیلت ہے. تو بہت سارے کام آپ صرف اس لیے کرنا کہ خدا دنیا کی محبت سے نجات دے دے، کیونکہ یہ پستی ہے، یہ کسی بڑی عزت کو نہیں چھوڑتی ہے، سب برباد کر دیتی ہے، انسان کو ذلیل کر دیتی ہے. اچھا انسان کو بھی پتہ ہوتا ہے میں ذلیل ہو رہا ہوں، لیکن دنیا کی محبت ذلیل کرتی ہے. تو اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان دنیا کی اس محبت سے گزر جائے. اور الحمدللہ رب العالمین آپ کے ہمارے لیے اس کو مشکل نہیں ہونا چاہیے. ہم اور آپ سید الشہداء کے ماننے والے ہیں، سید الشہداء کی اولاد کے غلاموں کے غلام ہیں. وہ لوگ دنیا کو چھوڑ بیٹھے تھے اور بہت طاقت کے ساتھ چھوڑا تھا، اور کیا عظمت اور کیا جاہ و جلال دنیا چھوڑنے پر خدا نے ان کو دی. اللہ اکبر، کیا مقام جو خدا نے دیا، اور کتنی شان ہے ان کی کہ آج پوری دنیا، مثال کے طور پر پوری دنیا اس کے علم کو لگا رہی ہے جس کے علم اٹھانے پہ اس کے بازو قطع ہوئے تھے. شان ہے، شان، عظمت ہے. اللہ یا اللہ، کیا ذکر آ گیا، کتنی عظمت ہے. خدا متعال نے کیا مقام دیا ہے کہ جہاں جاؤ الحمدللہ. یہ سندھ کی زمین بڑی زرخیز ہے الحمدللہ رب العالمین. جہاں جاؤ چپے چپے پہ مولا ابو الفضل کا نام ہے. اللہ اکبر، کیوں ہے یہ نام؟ اس میں عظمت کیسی ہے یہ تو اللہ جانتا ہے. ایک بہت بڑے عارف تھے، وہ ایک جملہ کہتے تھے میں وہ جملہ دہرا نہیں پاؤں گا. وہ مولا کے نہر کی طرف بڑھنے کے بارے میں ایک جملہ کہتے تھے کہ یہ جو ابو الفضل نہر کی طرف بڑھے وہ کیا تھا. یہ بڑا عجیب معاملہ تھا مولا ابو الفضل عباس کا. اب چاہے وہ وقت تھا جب رات کو مولا نے کہا، مولا سید الشہداء نے کہ بھیا عباس جاؤ ایک رات کی مہلت لے کر آؤ. ہم لوگ 2 جملے بولتے ہیں، 1 گھنٹے بول سکتے ہیں بغیر حساب کے. اہل بیت نہیں ہوتے، اہل بیت ایک لفظ بھی بغیر حساب کے نہیں بولتے. مستند کے اندر امام حسین کا، سید الشہداء کا یہ جملہ موجود ہے مستند کے اندر کہ سید الشہداء نے شب عاشور جب اپنے بھائی سے کہا کہ جاؤ ایک رات کی مہلت لے کر آؤ، تو کہا میرے بھائی جاؤ، حسین تم پر قربان. بے نفسی انت یا اخی،
اے میرے بھائی میرا نفس تجھ پہ قربان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا مقام ہے مولا ابو الفضل العباس کا۔ یعنی مولا چھٹے سرکار کی یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ ایک وقت تھا جب حمزہ سید الشہداء اور اس کے بعد پھر جعفر طیار جن کے بازو کٹے تھے ان کا مقام تھا، اور اس کے بعد فرمایا جب میرے چچا عباس نے قربانی دی تو سارے جنت کے شہداء ان کے مقام کی حسرت کرتے ہیں، اتنی بڑی قربانی میرے چچا عباس نے دی۔ عزیزوں، یہ عاشور کا پہلا عشرہ ہوتا محرم کا تو میں تفصیل سے مصائب پڑھتا مولا ابو الفضل العباس کے، لیکن بس چند مصائب کے اگر جملے کہنے ہوں تو میں بس اس مقام کو کہوں گا جب مولا ابو الفضل پانی لے کر واپس آ رہے تھے۔ اب ابو الفضل کی ساری جان گویا پانی میں تھی، اور امام کے خشک ہونٹ اور یتیموں کی پیاس، ابو الفضل کی ساری جان اس پانی کے اندر تھی۔ بس ایک حملہ ہوا اور مولا ابو الفضل نے شعر کہا، اگر تم نے میرا سیدھا ہاتھ کاٹ بھی دیا ہے تو میں اپنے امام کی حمایت سے نہیں رکوں گا۔ پھر ایک اور حملہ ہوا، پھر بایاں بازو کٹا، ابو الفضل نے گویا مشکیزہ کو اپنے دانتوں میں سنبھال لیا۔ عزیزو، اب پوری دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کو تیر لگ رہا ہوتا ہے تو وہ کبھی ڈھال آگے کرتا ہے اور کبھی خود سامنے سے ہٹ جاتا ہے۔ ابو الفضل وہ تھے جب تیر مشکیزہ کو لگتا تھا تو پسلیاں آگے کرتے تھے کہ عباس کو لگے پانی کو نہ لگے، اتنے تیر کھائے اور اپنے آپ کے اوپر لیتے رہے یہاں تک کہ ایک تیر مشکیزہ کو لگ گیا۔ بس چند جملے مصائب کے کہوں گا۔ مولا ابو الفضل کا پانی جو بہا تو دونوں بازو کٹ چکے تھے، اب دوبارہ پانی لانے کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن گویا ابو الفضل دوبارہ نہر کی طرف گئے کہ میرا کام پانی لانا ہے، مجھے پانی لے کر آنا ہے۔ کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بھی گویا نہر کی طرف جا رہے تھے۔ پھر عزیزو ایک معرکہ ہوا، تمام جسم تیروں سے چھلنی ہو چکا تھا اور پورے جسم کے اوپر تیر لگے ہوئے تھے۔ اب میں بس بی بی سیدہ کی وہ نصیحت عرض کروں گا کہ وہ ذاکر سے کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کے چاہنے والوں کو بتاؤ اگر کوئی سواری سے زمین پر گرتا ہے تو ہاتھوں پہ گرتا ہے۔ میرے بیٹے کے شان خطا تھے، اس کے سینے پہ تیر لگے ہوئے تھے، وہ کیسے زمین پر گرا ہوگا۔ بس عزیزو، ایک مصائب کا جملہ اور عرض کروں گا، ایک پہلو اور عرض کروں گا۔ مصائب اہل بیت میں کربلا میں بعض ایسے مصائب ہیں خدا جانتا ہے، خود بولتے ہوئے بھی سمجھ میں نہیں آتا کیسے بولے انسان۔ بعض بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں ابو الفضل کی آنکھ میں ایک تیر لگا ہوا تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ مولا حسین آنکھ میں لگے اس تیر کو دیکھیں، تو بیان کرتے ہیں کہ تیر کو زانوں میں پھنسا کر تیر نکالا کہ ایسا نہ ہو میرا مولا آئے۔ اس لیے امام حسین آئے تو پہلے آنکھوں کا زخم صاف کیا تاکہ میرا بھائی آخری دفعہ دیدار کر سکے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا جنہوں نے مولا ابو الفضل پہ یہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔
خدا بندہ جنہوں نے اولاد اہل بیت اطہار بالاخص سید بزرگوار کا خون بہایا، ان قاتلوں کو نیست و نابود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔